بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا ٹیچر پروفیسر محمد فہمی تلوکر۔ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں آج ہم پڑھیں گے کھیلوں کی اہمیت۔ کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث شریف میں کیا فرمایا گیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں تیاری رکھو اور جہاں تک ممکن ہو سکے طاقت پیدا کرو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں جب تیاری رکھنی ہے اور طاقت پیدا کرنی ہے تو طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ طاقت آپ جب کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتی ہیں، جسمانی سرگرمی کریں گے تو تبھی جسم مضبوط ہوگا اور جسم کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ تو اس بات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں بھی جسم کو مضبوط بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ تیر اندازی کیا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین کھیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کھیل جو ہیں وہ احادیث سے بھی اس کی نشانیاں ملتی ہیں کہ کھیل کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرمایا ہے کہ تیر اندازی جو ہے وہ کیا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین کھیل ہے۔ ایک اور حدیث میں ثمامہ بن شفی سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ممبر پر فرما رہے تھے، تم ان کے مقابلے کے لیے جتنی کر سکو قوت تیار کرو۔ یعنی انہوں نے سورۃ انفال کی چند آیات تلاوت کی اور فرمایا کہ سن رکھو، قوت جو ہے وہ تیر اندازی کا نام ہے، قوت تیر اندازی کا نام ہے، قوت تیر اندازی کا نام۔ یعنی 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوت جو ہے وہ تیر اندازی کا نام ہے، اور ساتھ اس سے پہلے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں، اس میں فرمایا گیا کہ تیر اندازی جو ہے وہ بہترین کھیل ہے۔ ایک اور حدیث میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا تو اس نے میری نافرمانی کی۔ گویا تیر اندازی ایک کھیل ہے اور تیر اندازی قوت کا اور طاقت کا نام ہے، اور جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا تو فرمایا اس نے میری نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں انعام و اکرام کی شرط لگانا جائز ہے، تیر اندازی میں، اونٹ بھگانے میں اور گھوڑے دوڑانے میں۔ یعنی اگر آپ کوئی انعام رکھتے ہیں، انعام کے لیے کوئی شرط رکھتے ہیں کہ ہاں جی اگر فلاں جو سب سے آگے نکل گیا یا فلاں نے نشانہ اچھا لگایا، تو ان 3 چیزوں میں انعام و اکرام کی شرط جائز ہے، جس میں تیر اندازی ہے، اونٹ بھگانا ہے یا گھوڑے بھگانا ہے۔ ایک اور حدیث میں عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ اور جابر بن عمیر انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو تیر اندازی کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک اکتا کر بیٹھ گیا، دوسرے نے اس سے کہا تم سست ہو گئے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے ہر چیز جو اللہ کے ذکر سے نہیں وہ لہو اور لہو اور سہو، یعنی فضول کھیل تماشا اور خطا غلطی ہے، سوائے 4 کاموں کے: آدمی کا 2 اہداف کے درمیان چلنا یعنی تیر اندازی کرنا، اپنے گھوڑے کو سدھانا، اپنی بیوی سے کھیلنا اور تیراکی سیکھنا۔ اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری حدیث جو ہیں وہ پہلے فزیکل ایجوکیشن کی اہمیت میں پڑھ چکے ہیں
کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن جو ہے وہ اللہ کے ہاں کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا کہ نعمتوں میں جس نعمت کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ ہے صحت۔ اور صحت کو آپ کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر کے، کوئی نہ کوئی جسمانی سے گرمی کر کر، یا آپ کو کسی نہ کسی کھیل میں پارٹیسپیٹ کریں، تو پھر آپ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک بھی ہمارا کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔